منصور صاحب، یہ حملہ کیا موجودہ حالات جس وقت یہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسرائیل اور دیگر ملکوں میں، اسی کا یہ نتیجہ ہو سکتے ہیں، یا پھر اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایران کے اس حملے سے کیا جنگ چھڑ جائے گی؟ دیکھیں جی، جنگ تو اسرائیل جو ہے وہ گزشتہ برس جو ہے اکتوبر حماس کی کارروائی کے بعد جو ہے اپنے حق کے دفاع نام نہاد اس کا استعمال کرتے ہوئے وہ چھیڑ چکا ہے، اور اب تو اس جنگ کا جو تھیٹر ہے اس میں وسعت کے لیے وہ آئے روز جو ہے ایک نیا محاذ وہ کھول رہا تھا، اور اس میں وہ آزاد اور خود مختار ملکوں کی سوورینٹی کو بھی تج رہا تھا، چاہے وہ لبنان پر اس کی سرحد کے اندر جا کے حملہ ہو، ایون سیٹلڈ بیروت کے قریب تک جو ہے اسرائیل نے حملے کیے ہیں۔ اس طریقے سے 1800 کلومیٹر دور یمن میں جو ہے حدیدہ پورٹ اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو ان کے آئل ڈیپو ریزرو تھے، جو میزائل لانچنگ پیڈ تھے، ان کو نشانہ بنایا ہے۔ تو اب یہی وہ میزائل تھے جو اسرائیل سے اسی انداز سے پرواز کر کے مختلف ملکوں کے اوپر سے گئے ہیں، اور وہ ساری دنیا نے دیکھا ہوگا کہ وہ کن کن آج اس وقت جو میڈیا بہت زیادہ اور خاص طور پہ اردن کے اوپر جانے والے میزائل بھی دکھائے جا رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ فلاں ملکوں کی سوورینٹی کو وائلیٹ کر دیا گیا ہے۔ تو اسرائیل کی طرف سے یہ جو جنگ چھیڑی گئی تھی، یہ اس کا اسپیکٹرم اس کی خواہش کے مطابق وسعت کی طرف جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت دنیا بھر کے جو کیپٹل ہیں اس میں ایک ہنگامی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے، اور اس نوعیت کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جیسے کوئی عالمی جنگ چھڑ گئی ہے۔ حالانکہ یہ ایک ایسے ملک کی طرف سے، ایک مجبور اور مقہور ملک کی طرف سے ایک رد عمل ہے کہ جس کے لوگوں کو، جس کے مہمانوں کو اس کے ملک میں شہید کیا گیا، جس کے آفیشلز کو سیریا کے اندر شہید کیا گیا، جس کے آفیشلز کو اور ان کے پاسداران انقلاب کے سربراہ کو عراق میں نشانہ بنایا گیا، اور اب انہی کے ایک ہم پیالہ اور حملے والا جو تنظیم ہے ان کے سربراہ کو لبنان میں نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ رد عمل متوقع تھا۔ ایران نے بہت ریسٹرین کا مظاہرہ کیا۔ ایران کو بنیادی طور پہ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، انہوں نے ایک ایسی سازش کے نتیجے میں اس وقت اسماعیل ہنیہ صاحب کے شہادت کے بعد رد عمل سے روکا، اور یہ کہا کہ ہم تو بس جنگ بندی کروایا ہی چاہتے ہیں، تو لہذا آپ یہ رد عمل روک لیجئے۔ اس بیک چینل ڈپلومیسی کا نتیجہ یہی نکلا کہ ایران کو موقع مل گیا، اور ایران نے یہ لبنان والی ایپیسوڈ یا لبنان والا فرنٹ جو ہے کھول لیا۔ تو اب ایران پر جو یقیناً اپنے اندرونی عوام کی طرف سے بھی، اور اسی طریقے سے ایران کیونکہ ظاہر ہے اس پورے مزاحمت کے پروجیکٹ کا ایک سرخیل ہے، اس کا سرپرست ہے، اس کا پشتیبان ہے، اس کو بہت زیادہ دباؤ کا بھی سامنا تھا مختلف جو ان کے ہم خیال ممالک ہیں ان کی طرف سے، کہ ان کی طرف سے رد عمل کیوں نہیں۔ اور اب یہ بنیادی طور پہ ان ملکوں کا میں سمجھتا ہوں ان کی جو ڈٹرمنیشن، ان کے دل، اور خاص طور پہ اس مڈل ایسٹ کا جو ایک میں سمجھتا ہوں لانگ سٹینڈنگ ایشو ہے جو پیلسٹائن، اس کے حوالے سے ان کی جو بھی کمٹمنٹ ہے جس لیول کی بھی ہے، سفارتی ہے، عسکری ہے، اب میں سمجھتا ہوں یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ ساری کی ساری ڈول آؤٹ کریں، اور اس وقت حقیقی معنوں میں جو ہے ایران کو سپورٹ فراہم کی جائے۔ اور اسی طریقے سے جس طریقے سے امریکہ نے اسرائیل پر کیے جانے والے حماس کے حملے کے بعد عالمی پلیٹ فارمز پہ جس طریقے سے اپنے بحری بیڑے بھیج کے مڈل ایسٹ میں، اور اب بھی اپنی اس پوری جنگ کے علاؤ کو دہکانے کے لیے اب بھی وہ 8 ارب ڈالر جو ہے وہ صرف کر رہا ہے، اور اب جو مہنگا ترین ان کا۔ منصور صاحب، آپ نے جیسے بات کی ہے کہ یہ رد عمل میں یہ اقدامات کیے گئے ہیں، اور ایران کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو رہا تھا، چونکہ یہ ایک دہانی کی جا رہی تھی پس پردہ سفارتکاری کے ذریعے سے، اگر ایران صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور اگر کوئی جارحانہ اقدام نہیں کرتا تو امن قائم کیا جا سکے گا، یا سیز فائر ہو جائے گا، کم از کم فلسطینی عوام پر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس میں کسی حد تک کچھ ریلیف مل سکے گا۔ وہ نہیں ہوا تو یہ حملہ کیا گیا۔ پاسداران انقلاب کا بیان ہے کہ حسن نصر اللہ اور اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے یہ حملہ کیا گیا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے پاسداران انقلاب کی جانب سے اگر اسرائیل نے جواب دیا تو مزید کارروائی کی جائے گی، مزید میزائل داغے جائیں گے ایران کی طرف سے۔ یقیناً جی، یہ تو ایک اب چین آف ری ایکشن ہے، اور اس چین آف ری ایکشن کے حوالے سے خاص طور پہ ظاہر ہے جن کا یہ انیشیٹو ہے وہ اس کو بڑا بریولی اون بھی کر رہے ہیں، اور اپنے جو بھی اپوننٹس ہیں ان کو وارن بھی کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی ریٹیلیٹ کیا تو اس کے ظاہر ہے جو نتائج ہیں وہ نہ تو وہ اس سے بے بہرا ہیں، اور نہ ہی ایران ان نتائج سے بے بہرا تھا۔ ایران نے بہت کیلکولیشن کے بعد جو ہے، کیونکہ ایران کو اس وقت جس طریقے سے آپ دیکھیے کہ ایران پر پچھلے
कई दहाइयों से जो है अमेरिका ने और मगरबी ममालिक ने पाबंदियां आयद कर रखी हैं। इसी तरीके से ईरान को जो जौहरी प्रोग्राम के हवाले से मुख्तलिफ उनकी जो कमिटमेंट थी और वो भी यानी ख़राब की गई, उनकी वो मंजिल भी खोटी की गई। अब ईरान के पास क्या ऑप्शन रह जाता है कि वो अपने सेल्फ डिफेंस में अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको असर नौ बढ़ावा देने के लिए वो कोशिश क्यों ना करें, क्योंकि आप खित्ते के अंदर इसराइल और इसी तरीके से दीगर जो जौहरी ताकतें वहाँ मौजूद हैं, अगर उनकी मौजूदगी है और उसकी सरपरस्ती अमेरिका की तरफ से जारी है, तो ऐसे में ईरान अपने दिफा से या अपने लिए कोई ऐसा जिसे कहना चाहिए काबिल एतबार डेटरेंस जो है वो क्यों ना रखे। और अब मैं समझता हूँ वो जो यूरोपीय यूनियन जिसने मसूद साहब आप हमारे साथ रहेगा, आपसे मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान की साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हिना साहिबा, कितना बड़ा खदशा हो सकता है इस जंग के और मजीद बड़े पैमाने पर फैलने का ईरान की तरफ से इसराइल पर इस हमले के बाद? और कहा जा रहा है कि 400 से ज़्यादा मिसाइल ईरान ने फायर किए हैं इसराइल की तरफ। देखिए, मेरे नज़र में ये खदशा तो अब दूर रह गया। अब ये वॉर थिएटर की एक्सपेंशन जो कि इजराइल ने रिपीटेडली विद कंप्लीट इम्प्यूनिटी फ्रॉम द वेस्ट एंड वीटो विल्डिंग पावर्स ऑफ द वर्ल्ड करता रहा, और ना ही सिर्फ वॉर थिएटर को एक्सपेंड किया बट ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ एंड ह्यूमन लाइफ के अब्यूज़ की नए पैमाने पे एक नए प्रेसिडेंट सेट किए। और इस सारे मरहले में वो करते गए और उनको रोकने के लिए ना किसी किस्म की सैंक्शन हुई, ना किसी किस्म की सिक्योरिटी काउंसिल में उनको किसी किस्म का रोका गया, बल्कि वीटो इस्तेमाल किया और उनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन, जो मुल्क अपने आप को ह्यूमन राइट्स के सबसे बड़े कैरियर्स समझते हैं, जो मुल्क अपने आप को इंटरनेशनल ऑर्डर के प्रिजर्वर समझते हैं, वो उनको सप्लाईज भी करते रहे। तो आई थिंक इस वक्त जबकि वॉर थिएटर इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर गया है, तो और फिर ये जब आपने देखा कि जो असैसिनेशन ऑफ रिसेंटली हुई, उसके बाद ईरान का इस तरह रिएक्ट करना वो फ्रैंकली स्पीकिंग काफ़ी एक्सपेक्टेड था, बिकॉज अगर यहाँ पे नहीं होता तो कहाँ पे ये चीज़ ख़त्म होगी। ये वॉर थिएटर को इजराइल किस हद तक लेके जाएगा और किस हद तक लेके जाता रहेगा, सो फ्रैंकली स्पीकिंग वो तो एक्सपेंशन हो चुकी है। अब कितना ज़्यादा ब्लड शेड होगा उसका भी फ्रैंकली स्पीकिंग कोई कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज ये तो अब जंग इस खित्ते को तो छोड़ें, ये किसी किस्म की एक रिस्पॉन्स के बाद दूसरा रिस्पॉन्स, दूसरे रिस्पॉन्स के बाद तीसरा रिस्पॉन्स से ही इसी तरह के चीज़ों से हमने बहुत सारी जो आलमी वॉर्स देखी हैं वो इसी तरह की चीज़ों से शुरू होती है। हिना साहिबा, सफारतकारी के पहलू से देखा जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा में उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम यहाँ मौजूद हैं अरब कमेटी के मेंबर, जो कि मैंडेटेड है 57 इस्लामी ममालिक के तहत। वो ये यकीन दहानी करवाते हैं कि हम इसराइल की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे इस शर्त पे कि इसराइल अपना एक कब्ज़ा ख़त्म करे, सीज़ फायर करे और इस मसले को अमन से हल करने की कोशिश करे। यानी इस वक्त क्या फिर कोई भी यकीन दहानी, किसी भी किस्म की कोशिश ये मुमकिन नहीं बना सकती कि इसराइल की जानिब से जारियत रोकी जाए और फिर ये दिन नहीं आता कि ईरान भी इसराइल पर हमला करता? देखिए, ये तो मैं अगर आपको एक रियलिस्टिक एनालिसिस दूँ तो ये तो बात उस वक्त आप कर सकते हैं जब आपके पास एक रैशनल लॉजिकल प्लेयर हो, जो कि जिसको अपने मुल्क में जानों की हिफाजत करना भी उसकी प्रायोरिटी हो और दुनिया में भी एक पीस का माहौल कायम करना उसको अपनी लेगेसी बनना पड़े। लेकिन आपने ये देखा है कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की जो लेगेसी है वो एक्सटर्मिनेशन पे बेस्ड है, एनिहिलेशन पे बेस्ड है, स्क्वीजिंग ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ पैलेस्टाइन, टू द एक्सटेंट कि उनके स्कूल्स, उनके अस्पताल, उनके बिल्डिंग ऑन द प्रिटेंस ऑफ सेल्फ डिफेंस एक के बाद दूसरा मुल्कों में ये जंग जाती रही और completely disregarding any international law, any rules of engagement. तो ये जो unprecedented violation of international law, of rules of engagement, of any type of rules of engagement of even war, जबकि शुरू हो गई तो उसमें, और जिस तरह आप देख रहे हैं कि वो चलते रहे, तो इसमें ये कहना कि जी पीस के लिए कौन खड़ा है, पीस के लिए तो कोई भी नहीं खड़ा। और उनको ये यकीन दहानी जितनी भी बेशक वो जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द यूएन दे दें
کوئی بھی دے دے. آپ نے یہ دیکھا کہ جس دن حزب اللہ کے لیڈر کے اوپر اٹیک ہوا اس دن فرانس اور امریکہ ایک سیز فائر کی بات کر رہا تھا اور یو این کے اندر کر رہا تھا, اور وہ بہت اس چیز پہ مطمئن تھے کہ شاید اس طرح کی کوئی بات ہو جائے گی. تو جب بھی ہم نے یہ دیکھا ہے یہ 7 اکتوبر سے آنورڈ اور اس سے پہلے بھی کہ جب بھی پیس کا یا سیز فائر کا یا جنگ کو ختم کرنے کا یا نفرتوں کو ختم کرنے کا کوئی چانس آتا ہے تو پرائم منسٹر نیتنیاہو جمپس ٹو انشور دیٹ چانس از ناٹ ٹیکن. تو یہ پیس بلڈر کی لیگیسی کے پیچھے نہیں جا رہے, نہ ہی یہ سیز فائر چاہتے ہیں, نہ ہی یہ کسی قسم کی ایشورنسز چاہتے ہیں. یہ صرف اپنا سیلف ڈیفینس کو استعمال کرتے ہوئے ایز اے ٹول اپنا وار تھیٹر کو ایکسپینڈ کرنے سے اپنے آپ کو آئی تھنک الیکشنیئرنگ میں بھی اور پاپولیرٹی میں بھی بڑھانا چاہتے ہیں.